اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے حوالے سے، اعلان نبوت اور دعوت اسلام کے حوالے سے سنیں گے اور مزید بہت کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اگر آسانی ہو تو اس کو شیئر لائک ضرور کریں تاکہ دینی معلومات دوسروں تک بھی پہنچے اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک خلوت پسند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جا کر خدا کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگے۔ تفکر و تدبر بڑھ گیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ اسی طرح 40 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین کے اندر سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو جمع کر کے دعوت اسلام دی اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے 4تھے سال آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگی، جس کی وجہ سے کفار آپ کے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ لوگ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن، جادوگر، شاعر، مجنوں ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جو راستوں میں آپ پر بھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے اور کبھی تو ایسے ظالم کہ یہ دھکے تک دیتے۔ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ یہ عیسائی دین کا پابند مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا اور تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی ہجرت کی۔ یہاں کفار مکہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر کچھ حضرات واپس مکے آئے، لیکن خبر غلط نکلی، جس کے بعد کچھ دوبارہ حبشہ چلے گئے اور کچھ مکے میں ہی روپوش ہو گئے۔
جنہیں کفار مکہ نے ڈھونڈ نکالا اور پہلے سے بھی زیادہ ان پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حبشہ سے واپس آنے والے اور دیگر مظلوم مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ کل 83 مرد اور 18 خواتین تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت قوت ملی، لیکن پھر بھی کفار مکہ کی مخالفت ختم نہ ہوئی، دن بہ دن بڑھتی رہی۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک محصور کر دیا، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ مسلسل 3 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دل لوگوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی، جس کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہوئی غیبی خبر پر اس معاملے کا فیصلہ ہوا اور بنو ہاشم کو اس محصوری سے نجات ملی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی موت کے 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئی۔ ابو طالب کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں کے ایمان لانے کی امید نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکے کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے مالدار اور رئیس لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمر و خاندان ان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد، یالیل، مسعود اور حبیب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ یہ شریر لوگ جو وہاں کے شریر تھے وہ سب لوگ مل کر گروہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور یہ شر پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہاں ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب آپ چلنے لگتے تو آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے۔ آخر کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکے کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیع اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیع کو آپ پر رحم آ گیا اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک گوشہ بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر گوشہ کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا، اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا، میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت یونس
بن متا علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کی 11ویں سال خزرج قبیلے کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ 12ویں سال 12 اشخاص نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولا ہے۔ یہ 13ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس سال اسلام قبول کرنے والوں نے آپ واپس جا کر اپنے یہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دی اور رفتہ رفتہ شمع اسلام کی روشنی مدینے سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال نبی آخر الزمان نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو 11 سال شرف قیام بخشا۔ ان سالوں پیش آنے والے مختلف اہم واقعات کا مختصر تذکرہ یہ ہے۔ پہلا سال مسجد قباء و مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین و قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ ہوا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ 5ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق واقع ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا، یعنی جو تیمم کیا جاتا ہے اس کا حکم بھی 5ویں سال میں نازل ہوا۔ 6 سال صلح حدیبیہ اور بیت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ 7ویں سال غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقا واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹنا 7ویں سال میں ہی ہوا تھا۔ مدینے کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ غزوہ حنین واقع ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 9واں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ مختلف وفود کی بارگاہ رسالت پہ حاضری ہوئی۔ حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ تبوک واقع ہوا جس کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے دل کھول کر مالی معاونت کی۔ اسی طرح 10ویں سال آپ پر اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 11ویں سال ہجرت کے 11ویں سال 63 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تدفین ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و جل سبحانہ ہم سب کو اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں بھی دین اسلام پر قربان کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر
کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح کام کریں کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، ہمیں بھی اللہ پاک یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کریں اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر، اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کی سنتوں پر عمل کروانے کے لیے خود بھی جو ہے کوششیں کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اس کی بہت سی برکتیں اس دنیا میں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔